اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال غیر اللہ یبغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین وَإِذَا أَنجَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس وقت دو آیات کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا جو سورہ اعراف کے آیات 140 اور 141 ہیں۔ دونوں آیات کا ترجمہ میں عرض کر رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کو چھوڑ کر تمہارے لیے کوئی دوسرا معبود تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی ہے۔ اور وہ وقت تو یاد کرو جب ہم نے فرعون کی اولاد سے تمہیں نجات دی، وہ تمہیں سخت ترین سزا دیا کرتا تھا، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کیا کرتا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، اور اس میں تمہارے مالک کی طرف سے تمہارا بڑا ہی سخت امتحان تھا۔ خداوند عالم کبھی اپنے بندوں کو عیش و آرام اور کبھی مال و دولت دے کر آزماتا ہے کہ بندہ اس کا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں، عبادت اور اطاعت کرتا ہے کہ نہیں، اور کبھی خدا بندوں کو تنگی اور تکلیف دے کر آزماتا ہے کہ بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں۔ معصوم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ بنسبت شکر کے صبر کا امتحان زیادہ آسان ہے۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس پر دنیا میں کشادگی کی گئی وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ وہ امتحان میں گرفتار ہے تو اس نے اپنی عقل کو کھو دیا۔ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرض شریف کی حدیث ہے کہ نماز سے زیادہ شیطان کی ناک رگڑنے والی کوئی چیز نہیں ہے، لہذا نماز پڑھو اور شیطان کی ناک رگڑو۔ خدا نے امام علیہ السلام کے وجود کو ظلم و فساد کے خلاف قیام کرنے کے لیے باقی رکھا ہے، جو مومنین کے لیے خیر اور ظالم کے لیے موت کا پیغام ہے۔ لہٰذا جب امام اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف ظہور کریں گے تو ان کے دوش پر کسی ظالم کی بیعت کا توق نہیں ہوگا، اور آپ علیہ السلام اس کے خلاف جہاد کا اعلان کریں گے۔ حدیث ہے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی کہ میں جس وقت بھی خروج کروں گا کسی طاغوت کی بیعت میری گردن میں نہ ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم معرفت خداوند عالم کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ مثلا ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی حدیث ہے بیان الانواع کی جلد 3 صفحہ 42 پر کہ ایک شخص حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہوا اور پوچھا ہے اے امیر المومنین علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ارادوں کے ٹوٹنے اور ہمتوں کے جواب دے جانے سے۔ جب میں کسی بات کا ارادہ کرتا ہوں تو وہ میرے اور میرے ارادے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ جب میں کوئی عزم کر لیتا ہوں تو قضا میرے اس عزم کی مخالفت کر دیتی ہے، جس سے میں نے سمجھ لیا کہ میرے علاوہ کوئی اور ہے جو تدبیروں کو عملی جامہ پہناتا ہے۔ بیان الانواع کی جلد 3 صفحہ 49 پر لکھا ہے کہ حشام بن سالم کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ تو فرمایا ارادوں کے ٹوٹنے اور ہمتوں کے جواب دینے سے۔ میں کسی بات کا عزم کرتا ہوں تو میرا عزم ٹوٹ جاتا ہے، کسی بات کی ہمت کرتا ہوں تو وہ جواب دے جاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے شرح ابن ابی الحدید کی جلد 19 پر صفحہ 84 پر، اور غرر الحکم میں ہے کہ حضرت علیہ السلام نے خدا کو پہچانا ہے مشکلات کے حل ہونے اور خلوص نیت رکھنے والے شخص سے مصیبتوں کے دور ہونے سے،
اور مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو ارادوں کے ٹوٹنے، مشکلات کے حل ہونے اور ہمتوں کے جواب دے جانے کے ذریعے پہچانا ہے۔ بحول انواع کی جلد 3 صفحہ 55 پر ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا گیا صانع خالق کے اسبات کی کیا دلیل ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 دلیلیں ہیں۔ نمبر 1 حالات کی تبدیلی، نمبر 2 اعضاء کی کمزوری اور نمبر 3 ہمتوں کا ٹوٹنا۔ بحول انواع کی جلد 3 صفحہ 67 پر ہے۔ حدیث مفضل میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ مفضل کہتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا مولا کچھ لوگ گمان کرتے ہیں کہ یہ سب طبعی نیچرل افعال ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا ان سے اس طبیعت نیچر کے بارے میں سوال کرو کہ کیا یہ طبیعت اس قسم کے افعال کے متعلق علم اور قدرت رکھتی ہے یا نہیں۔ اگر تو وہ جواب اس بات میں دیں تو پھر ان کے لیے خالق کے اس بات سے کون سی چیز مانے ہے کہ یہ چیز خالق کی پیدا کرتا ہے، اور اگر ان کا یہ گمان ہے کہ طبیعت یہ افعال علم و ارادے اور قدرت کے بغیر انجام دیتی ہے اور اس کے ان افعال میں بہتری اور حکمت پائی جاتی ہے، تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ ایسے افعال کی خالق ایک صاحب حکمت ذات ہے جس چیز کا نام انہوں نے طبیعت نیچر رکھا ہے۔ دراصل وہ اسی خالق حکیم کا ایک طریقہ کار ہے جو اس کی مخلوق میں جاری و ساری ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحول انواع کی جلد 3 صفحہ 149 پر ہے کہ صاحبان طبیعت نیچریوں کا کہنا ہے کہ طبیعت نیچر کوئی بے معنی کام نہیں کرتی اور نہ ہی کسی بارے میں حد سے تجاوز کرتی ہے۔ اس سے ان کا یہ گمان ہے کہ طبیعت میں حکمت پائی جاتی ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا طبیعت کو یہ حکمت کس نے عطا کی ہے اور کس نے اسے سمجھایا ہے کہ وہ اپنی حدود سے تجاوز نہ کرے؟ یہ ایک ایسی بات ہے کہ لمبی مدت کے تجربات کے بعد بھی عقلیں جس کا جواب دینے سے عاجز ہے۔ اگر تو وہ طبیعت میں اس قسم کے افعال کے لیے حکمت اور قدرت کا اس بات کرتے ہیں تو وہ جس چیز کا انکار کرنا چاہتے ہیں در حقیقت اس کا اعتراف کرتے ہیں، کیونکہ یہ سب خالق کی صفات ہیں۔ اور اگر وہ اس حکمت اور قدرت کا طبیعت سے انکار کرتے ہیں تو تخلیق کا یہ طریقہ بتاتا ہے کہ یہ کسی صاحب حکمت خالق کا کام ہے۔ حضرت علیہ السلام کی محبت کا اثر کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ بحول انواع کی جلد 39 صفحہ 304 پر، کہ علی علیہ السلام کی دوستی گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو، اور محبت اہل بیت علیہ السلام ہماری ضرورت ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے، سفینۃ البحار کی جلد 2 صفحہ 12 پر لکھی ہے کہ آل محمد علیہ السلام کے محبوں سے محبت کرو اگرچہ تم گناہ گار ہو، اور ان کے دوستوں سے دوستی رکھو اگرچہ وہ گناہ گار ہو۔ محبت اہل بیت علیہ السلام بہترین عبادت ہے۔ بحول انواع کی جلد 27 صفحہ 91 پر ہے کہ ہر عبادت کے اوپر ایک عبادت ہے اور ہم اہل بیت علیہ السلام کی محبت بہترین عبادت ہے۔ محبت اہل بیت علیہ السلام اسلام کی بنیاد ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحول انواع کی جلد 27 صفحہ 91 پر ہے، فرمایا کہ ہر چیز کی ایک بنیاد اور اصل ہوتی ہے، اور اسلام کی بنیاد ہم اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے۔ محبت اہل بیت علیہ السلام خوش بختی و سعادت ہے۔ اس سلسلے میں بحول انواع کی جلد 27 صفحہ 74 پر ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی کہ وہ شخص خوش بخت اور خوش نصیب ہے کہ جو علی علیہ السلام کو زندگی اور موت دونوں میں دوست رکھے۔ مرتے وقت محبت اہل بیت علیہ السلام کا اثر یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بحول انواع کی جلد 27 صفحہ 111 پہ لکھا ہے کہ جو شخص اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید، مغفور اور مومن مرتا ہے، اور ملک الموت اسے جنت کی بشارت اور خوشخبری دیتے ہیں۔ حکم بن عتابیہ کہتے ہیں ایک شخص امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، خدا مجھے آپ کا فدائی قرار دے، خدا کی قسم میں آپ کو اور آپ کے چاہنے والوں کو دوست رکھتا ہوں، خدا کی قسم میں اسے دوست ہی نہیں رکھتا جو آپ کو دنیا کی لالچ میں دوست رکھتا ہے، اور آپ کے دشمنوں سے بغض رکھتا ہوں۔ کیا آپ کو امید ہے کہ خدا مجھے آپ کا فدائی بنائے گا؟ تو خدا ہمیں آپ کا فدیہ قرار دے، خدا کی قسم میں آپ کو اور آپ کے دوستوں سے محبت کرتا ہوں۔
آپ سے ہماری محبت دنیا کی لالچ میں نہیں ہے، اسی طرح آپ کے دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہوں۔ کیا میرے نجات پانے کی کوئی امید ہے؟ خدا کرے میں آپ کا فدیہ قرار پاؤں۔ امام علیہ السلام نے اسے اپنے نزدیک بلا کر فرمایا، کسی نے میرے پیدر بزرگ سے بھی یہی سوال کیا تھا۔ میرے والد نے اس سے کہا، جب تم اس دنیا سے جاؤ گے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، علی مرتضیٰ علیہ السلام، حسن مجتبیٰ علیہ السلام، حسین شہید علیہ السلام اور مجھ سے ملاقات کرو گے۔ اس وقت انہیں دیکھ کر تمہاری آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔